اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقص کے ہم نے 6 قاعدے پڑھ لیے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ناقص کا قاعدہ نمبر اب 7 پڑھیں گے۔ 7ویں قاعدے کا نام ہے عدل تبنن والا قانون۔ کیا نام ہے قاعدے کا؟ عدل تبنن والا قانون۔ قانون یہ ہے ہر وہ واو جو لازم ہو، حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو، اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہو، اس واو کا ما قبل مضموم ہو اور وہ واو جمع میں ہو یا وہ واو مفرد میں ہو۔ پچھلیاں ساریاں شرطاں دے نال لگنگیاں مفرد والی واو نال، یا وہ واو مفرد میں ہو تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً، جیسے عدلن تبنن، جیسے عدل تبنن، جو اصل میں عدل ون تبنو ون تھے، جو اصل میں عدل ون تبن ون تھے۔ ان مثالوں میں واو لازم ہے۔ عدل ون والی واو کیا ہے؟ لازم ہے۔ تبنو ون والی واو کیا ہے؟ لازم ہے۔ ایک ہوتی ہے واو لازم، ایک ہوتی ہے واو عارضی۔ عارضی واو بتاؤں، یہ جو آپ نے قانون پڑھا ہے نا صحیح کا قاعدہ نمبر 4، نون تنوین اور نون خفیفہ والا قانون، کہ نون تنوین اور نون تاکید خفیفہ کو حالت وقف میں ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کرنا۔ ادری بون سے ادری بو، واو آگی کہ نہیں؟ یہ واو لازمی نہیں، یہ واو عارضی ہے۔ بات کی سمجھ آگی؟ ان مثالوں میں واو لازم ہے، ان مثالوں میں واو لازم ہے، اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہے، اس واو کا اور اس واو کا ما قبل مضموم ہے۔ ادھر دیکھ، اور یہ واو جمع میں ہے، اور یہ واو جمع میں ہے، اور یہ واو مفرد میں ہے، اور یہ واو مفرد میں ہے، تو اس واو کو اور اس واو کو کیا کیا؟ یا سے تبدیل کر دیا۔ تو یہ عدل ون سے عدل یون، تبنو ون سے تبنو یون بن گیا۔ کیا بن گیا؟ پھر جی ابھی ہم ناقص کا قاعدہ پڑھیں گے، دعیون والا قانون۔ کیا نام ہے قاعدے کا؟ ہر وہ یا جو مشدد ہو یا مخفف ہو، اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہو، اس یا کے ما قبل ایک ضمہ ہو تو اس کو کسرہ سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور اگر اس کے ما قبل 2 ضمے ہوں تو اس پہلے ضمہ کو یعنی ضمہ قریبی کو کسرہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً، اور ضمہ بعیدی کو یعنی جو دور والا ہے اس کو کسرہ سے تبدیل کر دیتے ہیں جوازن۔ اب دیکھیے تبنو یون، عدل یون تبنو یون، یہ یا بھی مخفف ہے، یہ یا بھی مخفف ہے۔ مخفف کسے کہتے ہیں؟ جو مشدد نہ ہو، اس میں متمکن کے آخر میں واقع۔ اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ اس میں مورب کو اس میں متمکن کہتے ہیں، جس کا آخر تبدیل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں آپ مزید اس کو پڑھیں گے نا امیر میں، یہ آسان سا آپ کو بتا دیا۔ یہ یا بھی مخفف ہے، یہ یا بھی مخفف ہے، اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہے، اس یا کے ما قبل بھی ایک ضمہ، تبنو یون، اس یا کے ما قبل بھی ایک ضمہ، تو اس ضمہ کو اور اس ضمہ کو کیا کیا؟ کسرہ سے تبدیل کر دیا، تو عدل یون سے عدلی یون، تبنو یون سے تبنی یون بن گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اب کیا کیا؟ ناقص کے قاعدہ نمبر 4 یدعو یرمی والے قانون کے مطابق کیا کیا جی؟ یا کے ضمہ کو گرا دیا، یا کے ضمہ کو گرا دیا۔ وہ قانون کیا تھا؟ یدعو یرمی والا قانون، ہر وہ واو اور یا، یہاں پر تو یا یہ نا عدل یون میں بھی یا ہے، تبنو یون میں بھی، یہ عدل یون سے عدلی یون اور تبنو یون سے تبنی یون بن گیا، ادھر بھی یا ہے اور ادھر بھی یا ہے۔ ہر وہ یا، ہر وہ واو اور یا جو مضموم ہو یا مضموم ہو یا چاہے مضموم آ جائے چاہے مکسور آ جائے، کہاں ہو؟ لام کلمہ کے مقابلہ میں، کہاں ہو؟ لام کلمہ کے مقابلہ میں۔ عدلی یون کے اندر دیکھ لو یا مضموم ہے، تبنی یون کے اندر یا مضموم ہے اور لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، واو ضمہ کے بعد اور یا کسرہ کے بعد واقع ہو۔ عدلی یون یا کہاں واقع ہے؟ کسرہ کے بعد، اور ادھر تبنی یون کے اندر یا کہاں واقع ہے؟ کسرہ کے بعد واقع ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس واو اور یا کی حرکت کو گرا دیتے ہیں نا، اس کے لیے شرط یہ تھی، اس کے لیے ایک شرط تھی کہ واو ضمہ اور یا کے درمیان نہ ہو، یا کسرہ اور واو کے درمیان نہ ہو۔ یہ یا دیکھ لیں جی،
कसरा और वाव के दरमियान नहीं है, कसरा और वाव के दरमियान नहीं है। और ये भी पढ़ा था वाव और या हमजा से तब्दील शुदा ना हो। तो ये या जो हमजा से तब्दील शुदा नहीं है। तो इस या की हरकत को गिरा दिया तो आदल योन से क्या बन गया? आदलीन। आदलीन। और तबन्ने योन से क्या बन गया? तबन्नीन। तबन्नीन। और जब या के माकबल या की हरकत को गिरा तो या साकिन होगी, इधर भी साकिन होगी। आदल योन से क्या बन गया? आदलीन। और आगे नून आ गया ना तनवीन, और नून तनवीन भी नून साकिन होता है ना। आदलीन और तबन्नीन बन गया। बताओ इधर अब दो साकिन इकट्ठे हुए कि नहीं? हुए। आदलीन में तो इल्तिकाए साकिनैन अला हद्दी ही है, अला गैर हद्दी ही? गैर हद्दी। आदलीन तबन्नीन अला गैर हद्दी ही है। अच्छा, इल्तिकाए साकिनैन अला गैर हद्दी की कितनी सूरतें पढ़ी हमने? 7 सूरतें पढ़ी हैं। उन 7 सूरतों में से कौन सी सूरत है अभी इधर आदलीन तबन्नीन में? सूरत दोम क्या है? इंतिफाए शर्ते दोम। ये लफ्ज बोलो, क्या मतलब इंतिफाए शर्ते दोम का? यानी दूसरी शर्त ना पाई जाए, दूसरी शर्त ना और पाई जाए। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरा साकिन सानी साकिन मुदगम ना हो। यानी 2 शर्तें पाई जाएंगी और एक नहीं पाई जाएगी। अव्वल साकिन मद्दा भी होगा, कलिमा भी एक होगा, लेकिन जो दूसरा साकिन होगा वो मुदगम नहीं होगा। आदलीन कलिमा एक है, तबन्नीन कलिमा एक है। आदलीन अव्वल साकिन मद्दा, कौन है मद्दा इधर? या का मद्दा होती है जब माकबल कसरा हो। तबन्नीन अव्वल साकिन मद्दा है, अव्वल साकिन मद्दा है। कलिमा भी एक है। अच्छा, दूसरा साकिन क्या है? नून है। इधर भी दूसरा साकिन नून। ये दूसरा साकिन मुदगम नहीं है। ठीक है, तो इल्तिकाए साकिनन अला गैर हद्दी ही हुआ। इसके बारे इसका हुक्म क्या पड़ा? हालत वक्फ में दोनों साकिनों को पढ़ना वाजिब, और हालत वसल में देखेंगे अव्वल साकिन मद्दा या नून तकीद खफीफा है या नहीं। अगर है तो उसको गिरा देते हैं। इधर देखो, आदलीन तबन्नीन में अव्वल साकिन मद्दा है या नहीं? है। हालत वक्फ किया, वसल किया, वसल किया तो अव्वल साकिन मद्दा को क्या करेंगे? गिरा देंगे। तो आदलीन से क्या बन गया? आदलिन। और तबन्नीन से क्या बन गया? तबन्निन। बात की समझ आ गई, कानून समझ आ गया। अब आपसे कोई पूछे तबन्निन सीगा कौन सा, तो कौन सा सीगा बताओगे? असबाब तफाउल। तो आदिल तबन्निन की फिर असल क्या निकालोगे? तबन्नुवन। फिर ये तमाम कानून जारी है तबन्नुवन से तबन्नुयन, तबन्नुवन से तबन्नुयन, तबन्नुयन से तबन्नीयन, तबन्नीयन से तबन्नीन, और तबन्नीन से तबन्निन। बात समझ आ गई जी। और कायदा नाकिस के कायदा नंबर 7 की दूसरी शिक, नाकिस के कायदा नंबर 7 की दूसरी शिक, हर वो वाओ जो लाजिम हो, ये लाजिम है, समय पता चल गया ना आरजी और लाजमी का। हर वो वाओ जो लाजिम हो, हमजा से तब्दील शुदा ना हो, इसमें मुतमक्किन के आखिर में वाक़े हो, ठीक है, और उस वाओ का माकबल वाओ मद्दा जायदा हो, और वो वाओ जमा में हो, और वो वाओ जमा में हो। आप देख लें इस वाओ को, वाओ लाजिम है, हमजा से तब्दील शुदा नहीं है, इसमें मुतमक्किन के आखिर में वाक़े है। इस वाओ का माकबल, इस वाओ का वाओ मद्दा जायदा है। दुऊवन वजन निकालो, दुऊलन। तो बताओ वाओ उसी तरह नीचे आ गई कि नहीं आ गई? वाओ उधर ऊपर किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। जो वजन निकाला उसमें भी तीसरे नंबर पर है। जो हर्फ जायद होता है, जिस नंबर पर जायद होता है, उसी नंबर पर वो नीचे आ जाता है। तो बताओ वाओ जायदा है कि नहीं? जायदा है। और मद्दा है कि नहीं? मद्दा है, क्योंकि माकबल इसका जम्मा आ गया। वाओ लाजिम है, हमजा से तब्दील शुदा नहीं है, इसमें मुतमक्किन के आखिर में वाक़े है। इस वाओ का माकबल वाओ मद्दा जायदा है, ठीक है। तो क्या करते हैं ऐसी वाओ को? तो उस वाओ को या से तब्दील कर देते हैं वुजूबन। वाओ को कैसे तब्दील करते हैं? या से तब्दील कर देते हैं जैसे दुईयन, जैसे दुईयन, जो असल में दुऊवन था, जो असल में दुऊवन था। कौन सा सीगा है? दुऊवन। असबाब नासारा यानसुरु, ठीक है। आप तक सामने से क्या बनाया इसको? नाकिस वावी किसे कहते हैं? जिसके लाम कलिमा के मुकाबला में जिसके लाम कलिमा के मुकाबला में हरफे इल्लत वाओ हो, ठीक है। तो दुईयन असल में क्या था? दुऊवन। इस मिसाल में वाओ लाजिम है, हमजा से तब्दील शुदा नहीं है, इसमें मुतमक्किन के आखिर में वाक़िया, इस वाओ का माकबल मज़मूम है, और इस वाओ का माकबल
مدہ زائدہ ہے ایویں ہی ہے واو لازم ہے حمزہ سے تبدیل شدہ نہیں اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہے اس واو کا ماقبل واو مدہ زائدہ ہے اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا دعوون سے کیا ہو گیا دعوون پھر سیدن والے قانون کے مطابق پھر سیدن والے قانون کے واو مطابق اور یا ایک کلمہ میں اکٹھی آ گئی ہیں پہلی ان میں دو میں سے پہلا کیا ہے ساکن ہے پہلے ساکن کا سکون بھی لازمی ہے پہلے ساکن کا سکون بھی لازمی ہے اس واو کو یا کر دیا پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ دعوون سے کیا بن گیا دعوون بن گیا کیا بن گیا ابھی میں نے آپ کو قاعدہ سنا دیا دعوون والے قانون کے مطابق یا جو ہے یہ یا مشدد ہے اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہے اس کے ما قبل ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا دعیون سے دعیون بن گیا تو دعیون کون سا سیگا ہوا سیغہ مذکر مکسر اسم فاعل ثلاثی مجرد ناقص باب یا باب ناصب یا ناقص شروع کے قاعدہ نمبر 7 کی تیسری شک ہر وہ واو جو لازم ہو حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہو اس واو کا ماقبل واو مدہ زائدہ ہو نال کھڑی جی واو مدہ زائدہ ہو اور اس واو مدہ زائدہ کا ماقبل دوسری واو متحرک ہو اور وہ واو مفرد میں ہو یا اس واو مدہ زائدہ کا ماقبل یا اس واو مدہ زائدہ کا ماقبل اس واو مدہ زائدہ کا ماقبل دوسری واو متحرک نہ ہو واو مدہ بھی ہے زائدہ بھی اس کا ماقبل واو متحرکہ نہیں ہے اور وہ واو ہو کہاں مفرد میں ہو تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں جوازن اوپر وجوبن ادھر جیسے مقویون مدعیون جیسے مقویون اصل میں مقوون تھا اس مثال میں واو لازم ہے حمزہ سے تبدیل شدہ نہیں ہے اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہے اس واو کا ماقبل واو مدہ زائدہ ہے اس واو کا ماقبل واو مدہ زائدہ ہے اور اس واو مدہ زائدہ کا ماقبل دوسری واو متحرکہ ہے اور یہ واو مفرد میں ہے یہ واو مفرد میں ہے تو اس واو کو جڑی آخر چاہ رہی ہے تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا مقوون سے مقوون ہو گیا کیا ہو گیا مقوون ہو گیا پھر جی سیدن والے قانون کے مطابق سیدن والے قانون کے مطابق واو کو یا کر دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مقوون سے کیا ہو گیا مقوون ہو گیا پھر جی اور یہ یا کیا ہے مشدد ہے اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہے اس کے ماقبل یہ یا مشدد ہے اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہے اس کے ماقبل ایک ضمہ ہے اس ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا مقویون سے کیا ہو گیا مقویون ہو گیا مدعیون اصل میں مدعوون تھا اس مثال میں واو لازم ہے حمزہ سے تبدیل شدہ نہیں ہے اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہے اس واو کا ماقبل واو مدہ زائدہ ہے مدہ زائدہ اور اس واو مدہ زائدہ کا ماقبل دوسری واو متحرکہ نہیں ہے دوسری واو متحرکہ نہیں ہے اور یہ واو مفرد میں ہے اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ جوازن کیا وجوبن نہیں اوپر وجوبی جاری ہوا ہے اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا مدعوون سے مدعوون ہو گیا پھر سیدن والے قانون کے مطابق واو کو یا کر دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مدعوون سے مدعوون ہو گیا پھر یا کے ماقبل ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا تو مدعوون سے مدعیون ہو گیا بات کی سمجھ آ گئی یہ تھا ناقص کا قاعدہ نمبر 7 آپ کا مکمل ہوا